آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سورۃ الحجرات پارہ نمبر 26 آیت کریمہ نمبر 13 اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک تلاوت کیا ہے۔ اللہ جل شانہ کے دربار عالیہ میں انتہائی عاجزانہ گزارش ہے، اللہ جل شانہ تلاوت کیے گئے فرامین مبارکہ کا ترجمہ، معنی، مفہوم و مطلوب و مقصود، حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مابعد اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، نگاہ الہی میں قدر، منزلت، ادب، احترام اسی کا ہے جو اللہ جل شانہ کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے اور پھر احکام الہی کو اخلاص کے ساتھ بجا لاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کو عشق کے درجے میں، الفت کے درجے میں، محبت کے درجے میں اور اخلاص کے درجے میں قبول کرتا ہے، اور پھر اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ نہ وہ برادری سے ہچکچاتا ہے اور نہ ہی دنیا کا کوئی ماحول اسے متاثر کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ بندہ ہے جس کے اوپر اللہ بھی فخر کرتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے فرشتے بھی فخر فرماتے ہیں۔ وگرنہ نظام دنیا تو یہ ہے کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے، جس کے پاس دنیا کی نعمتیں زیادہ ہیں اور لوگ اسے جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، اسی کو ہم نے کامیابی کا معیار ٹھہرا لیا ہے۔ حالانکہ یہ تو کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار قرآن مقدس نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم فکر سے اور توجہ سے قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کیا ہے اور کامیاب لوگ کون ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس گر کو پہچان لیا تھا، اور وہ ہر وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہنے کو ترجیح دیتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلنے والے ایک ایک موتی کو چننے کے لیے وہ تیار رہتے تھے، اور پھر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، کیونکہ ان کے اوپر یہ نقطہ اور یہ راز عیاں ہو چکا تھا کہ کامیابی دامن مصطفیٰ میں خدا عز و جل نے رکھ چھوڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ عزتوں کے خزانے اللہ جل شانہ کے پاس ہیں، اور پھر وہ اللہ پاک نے عزتیں اپنے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا کر چھوڑی ہیں، عزتیں، رفعتیں، بلندیاں، مقام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت نے مزید احسانات فرمائے کہ نبوت کا کسی کو تاج پہنانا یہ بھی بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑی ایک کامیابی ہے، بہت بڑی بلندی ہے، بہت بڑی رفعت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا دیا ہے۔